سو ہائی گائز، ہماری چینل پہ یہ سیکنڈ پوڈ کاسٹ ہے، لیکن اپنی نوعیت کا یہ پہلا ایسا پوڈ کاسٹ ہے جس کا مقصد یہ ہے، میں ایک سٹوری سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. تو وہ ایسے ہے کہ ہمیں بڑا کرنے میں، ہماری تربیت کرنے میں ہمارے ماں باپ کا، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے رشتے داروں کو بہت عمل دخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ آنے والی جنریشن جو ہے وہ لکھی ہوئی چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی، تو ہمارے چونکہ بڑے ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ایز اے ویژول پلیٹ فارم پر لا کر ہم آگے آنے والی جنریشن کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ پریزنٹ کر سکیں، تاکہ ان کو ہی پتہ چلے کہ جو پرانی جنریشن کے لوگ تھے وہ اس وقت کس طریقے سے لائف کو اسپینڈ کیا کرتے تھے، کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا کیا کرتے تھے، اور ان کا زاویہ آج کے لحاظ سے کیسا ہے. تو میرے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک حساب سے آئی تھنک اپنی نوعیت کی پہلی دفعہ ایسی چیز ہے کہ ہم بیسکلی ایک ٹیبل ٹاک کو، جو میں اور میری دادی کرتے ہیں، وی آر جسٹ میکنگ شیور کہ ہم اس کو ایک ویژول پلیٹ فارم پر لے کے آ سکیں. تو میرے ساتھ موجود ہے میری ہر دل عزیز، میری ماما، میری دادی، بگ ماما جی. جی السلام علیکم. اچھا، تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. بہت دیر سے ہم اس چیز کو پلان کر رہے تھے، بٹ یہ کہ تھینک گڈنس یہ چیز پلان آؤٹ ہوئی، اور آج فائنلی ہم اس کو شوٹ کر رہے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو موٹیویشن ہے اس پورے پوڈ کاسٹ کو بنانے کی، وہ میں نے شیئر کر دی ہے. اچھا، آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیملی ڈائنامکس کے اوپر، پرانے وقتوں میں اور آج کے وقتوں میں. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ آپ نے بہت ساری جنریشنز دیکھی ہیں، تو فیملی سٹرکچر آپ کے ٹائم پہ کیسا تھا اور آج کے ٹائم پہ کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ کوشچن تو بہت ہی ضروری ہے آج کے بچوں کے لیے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے، ہمارے سیکنڈ جنریشن کیسے گزرتی تھی، اور اب ہم کیسے اپنا سٹائل رکھا ہو. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بزرگ جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں وہ بہت اچھی گزار چکے ہیں. دیکھیں، یہاں اب جو ہے وہ بہت ہی کرپشن سمجھیں یا بدتمیزی سمجھیں بچوں میں، ہمارے اس جنریشن میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں میں اور جو ان کے بچوں میں تھی. ٹھیک ہے، بچے اپنے ماں باپ کے بہت تابعدار تھے، ان کی بات کو سنتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے، اور ماں باپ کا ایک گھر میں بہت ماڈل رول ہوتا. بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی تھی، بچوں کی تربیت بھی کی جاتی تھی، اور مائیں اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالتی تھی. پورے خاندان کو سمیٹا ہوتا تھا، جس میں بہو بھی رہتی تھی، بیٹی بھی رہتی تھی، اور دوسرے رشتے، ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، اپنے سارے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور بہت خوش رہتے تھے. اگر آپ اس سے پیچھے جنریشن میں چلے جائیں تو وہاں تعلیم نہیں تھی، مگر عورتوں کو عقل اور سمجھ بہت تھی، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کو سمیٹے ہوئے رکھتی تھی اور اپنے فادر ان لا کی، مدر ان لا کی بہت عزت کرتی تھی. وہ تعلیم تو نہیں تھی، مگر ان میں شعور بہت تھی. یہ عورتیں جو تعلیم یافتہ نہیں تھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی تھی، کھیتوں میں، گھروں میں،
फसल की कटाई में सारा उनके साथ मेहनत करती थी। घर के अंदर उनके जानवर होते थे, उनको पानी पिलाना, उनको खाना खिलाना उनकी ज़िम्मेदारी में आता था और वो बड़ी हँसी-खुशी उस काम को अंजाम देती थी। अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, अपने बच्चों को देखती भी थी, घर की कोई नौकर नहीं होता था, घर की सफाई वगैरह सारा कुछ करना था और जॉइंट फैमिली में बहुत खुश रहते। बहुत अमीर लोग भी थे वहाँ पे उस दौर में, बहुत ऊँचे लोग भी थे और वो सारे इसी तरह ज़िंदगी अपनी गुज़ारते। मगर उनमें आज के बच्चों में और उन लोगों के उस टाइम के बच्चों में बहुत ज़्यादा वो माँ-बाप के सामने बोलते नहीं थे, माँ-बाप के सामने बैठ के सिगरेट नहीं पीते थे, माँ-बाप के सामने बैठ के वो कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करते थे, वो दूसरे कमरे में होते थे, पेरेंट्स अपने ये अब के और 20 साल 30 साल पहले की बात थी। ठीक है। अच्छा, अब आपने जैसे बताया कि फैमिली स्ट्रक्चर्स में जो है बहुत इज्जत का मकाम रखा जाता था। माँ-बाप जो है वो मेक श्योर करते थे कि अगर उन्हें फॉर्मल तालीम नहीं मिल रही बच्चों को, तो वो एक प्रॉपर एथिकल डिसिप्लिन उनको सिखाते थे कि ज़िंदगी को जीने का तरीका क्या है बेसिकली। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपके टाइम पर अ, एक घर में सास-बहू का रिलेशनशिप कैसा था? और उसी के साथ जो दूसरा कनेक्टिंग सवाल है कि अगर क्योंकि आपने दोनों साइडें बतानी है, आपने अपने टाइम का ही बताना है और आपने जो आज के टाइम पे चीज़ें नोटिस की हैं, आपने वो भी बतानी है साथ। तो पहले तो ये सास-बहू का रिलेशनशिप तब का और अब का थोड़ा बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि हस्बैंड्स का जो रोल है वो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे चपकलिश हो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? उस वक़्त चूँकि जॉइंट फैमिली होती थी और जो बहू आती थी घर में, उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मैंने सेपरेट होना है। वो जब अपने घर से शादी करके निकलती थी, तो उसके पेरेंट्स उसको ये कहते थे कि बेटी अब तूने तेरा जनाज़ा ही उस घर से निकले। ये उस वक़्त की बात थी, जो वक़्त गुज़र चुका और वो औरत अपने पेरेंट्स की बात को सँभाले रखती थी और दूसरे घर में, नए घर में जाके उस चीज़ को सामने रखती। वो अपनी सास से बना के रखती थी और उस वक़्त कोई ऐसा मेरा तेरे का सवाल नहीं था। ना कोई ये कि जायदाद है कि आप मुझे मकान दे दें और मुझे आधी ज़मीन दे दें और ये कर दें, वो उस वक़्त किसी के दिमाग में नहीं होता था, ना बेटे के ना बहू। सारे मिल-जुल के रहते थे और आगे बच्चे भी वहीं रहते थे, साथ ही फैमिली में दादा-दादी के पास और वो खुश रहते थे। घर में खुशहाली थी, चाहे कम सैलरी थी, चाहे कम आमदनी थी, कोई भी ज़रिया था आमदनी का, वो था। दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि अ, सास-बहू का रिश्ता क्या? सास-बहू का रिश्ता अज़ल से ही बीच में फ़र्क है, क्योंकि लड़की बाहर से आती है, उस घर के माहौल को उसने अपनाना होता है, उन लोगों को उसकी नेचर को समझना होता है, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो पड़ती है, घरवालों को भी और लड़की को। अब ये काम लड़की का है कि वो कैसे दोस्ती करती है अपनी नंदों से और अपनी सास से और उस घर को किस तरह से जोड़े रखती है। इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, मगर
اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے. اس وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ادھر آج آ جائیں تو آج ہماری لڑکیوں میں ایجوکیشن ہے, سمجھ ہے, وہ اپنی ایجوکیشن کو یوٹیلائز کرنا مانگتی ہیں, جو آگے آ کے دوسرے نئے گھر میں ان کو رکاوٹ سی بن جاتی ہے, جس میں ان کو تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے. گھر میں جو تھوڑی سی خفگی ہوتی ہے یا ماحول خراب ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ برداشت نہیں. ساس چاہتی ہے کہ میں ہی اپنے گھر میں حکومت کروں, اور لڑکی جو باہر سے آتی ہے وہ کہتی ہے میرا گھر ہے, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھر میں راج کروں یا میں انڈیپینڈنٹ رہوں. یہ دونوں عورتوں میں رسد چل جاتی جو گھر کی بربادی ہوگی. اس سے بہتر یہ ہے کہ اب آتا ہے ہسبینڈ کا رول. اس سچویشن میں ہسبینڈ کا کیا رول؟ ہسبینڈ کو بڑی عقل مندی سے کام لینا چاہیے, کیونکہ پیرنٹس کا بھی اس نے خیال رکھنا ہے, بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے. پیرنٹس کو بھی کیونکہ پیرنٹس نے پالا ہوتا ہے, آپ کو چلنا سکھایا ہوتا ہے, پڑھایا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ان کو بھی اپنے بیٹے سے بہت امید ہوتی ہے. اب لڑکے کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھی میٹنگ کریں, اچھی بات کریں کہ گھر کے خرچے, مہنگائی بہت ہے, گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں, میری سیلری اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اور پورے گھر کا مینجمنٹ کر سکیں. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی پڑھی ہوئی ہے, بیوی میری پڑھی لکھی ہے, وہ کام کر سکتی ہے, تو وہ میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پہلے زمانے میں بھی عورتیں آدمیوں کے ساتھ کھیتوں میں جا کے کام کرتی تھیں, ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں, اور وہ اس طریقے سے بتاتی تھی. ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی مگر وہ محنت کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اور آج کے دور میں اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے, اس کے پاس ایجوکیشن ہے, تو اس کو کام کرنا چاہیے, کیونکہ جو اس نے پڑھا ہے وہ یوز تو کرے, اس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیچر کو, ایک دوسرے کی ضرورت کو نہیں سمجھتے, اور جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, میری تیری بات شروع ہو جاتی ہے, جس پہ آج کے بچوں کو اثر پڑتا ہے. آج کے بچے کیوں بدتمیز ہیں؟ گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسے میں ہوتی ہے, ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی, ہمارے پیرنٹس کی, تو پھر وہ کچھ اور سیکھ, پھر ان کا دھیان جو ہے وہ گھر کی تربیت پہ نہیں ہوتا ہے, باہر موبائل پہ. تو یہ پلیز ان باتوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کے ایجوکیشن سے زیادہ ان کی تربیت, ان کے مینرز, ان کو پالنا, ان کو بڑا کرنا بہت بڑی ماں کی ذمہ داری. اچھا, تو اب اس سے جو ہے نا وہ جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک چاہے وقت چینج ہو چکا ہے, وقت بدل چکا ہے, ایجوکیشن بہت ہی ہائی لیول پہ چلی گئی ہے, لیکن ہمیں جو ہے وہ جو تربیت کرنے کا طریقہ سلیقہ جو ہمارے اس معاشرے کے اندر, جو ہمارا ایسٹرن معاشرہ ہے, ہمیں اس چیز کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب اگر ایجوکیشن بہت زیادہ حاصل کر لی ہے
تو ہم مورل اور ایتھیکل ایجوکیشن بالکل ہی پرے کر دیں اور بالکل ہی اس کو سائڈ لائن کر دیں، تو ایسے چیزیں نہیں چل سکتی۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کی اس بات سے سیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، کہ ایون دو ایک جنریشنل گیپ آ جاتا ہے پہلے کی ساس بہو میں اور آج کے ساس بہو میں، لیکن ایک جو کہتے ہیں فیملی کا یک دم ہو کے، یک جٹ ہو کے چیزوں کو گھر کے اندر مینج کرنے کا کام ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر مہنگائی کا دور ہے تو ایک بندہ اگر پہلے ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ کھاتا تھا تو ایک بندہ کماتا تھا تو 10 بندے کھاتے تھے، آج کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے تو جب تک گھر کے دونوں فرد کام نہ کر لیں تو وہ پوری نہیں پڑتی۔ تو اس سے یہ چیز میں نے اخذ کی ہے کہ اس میں ساری ہم ذمہ داری عورت پر بھی نہیں تھوپ سکتے، ساری ذمہ داری ہم مرد پہ بھی نہیں تھوپ سکتے۔ اس کو بیسکلی ایک میوچل کوپریشن کے تھرو جو ہے وہ چلانا چاہیے، کیونکہ آگے اگر یہ میوچل کوپریشن کے تھرو، اتفاق رائے کے تھرو نہ چلے تو پھر آگے جا کے چپکلیشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یس، میں سرٹنلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ کمی خامی جو ہے وہ ہمیں خود ہی کو پوری کرنی، کیونکہ اگر کوئی تیسرا بندہ اس چیز میں انوالو ہوگا تو وہ آگے چل کے پھر فیملی کا اسٹرکچر بڑا اس سے مطلب خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی بات سے سرٹنلی ایگری کرتا ہوں۔ آپ سے ایک آخری سوال ہے میرا، آخری سوال یہ ہے، ہم نے بہت زیادہ تھوڑی سی عورتوں والی سائڈ پہ ہم نے بات کر لی، ساس بہو کا ریلیشن شپ پہ بات کر لی، عورت کے کام کرنے پہ بات کری، جس سے سرٹنلی آپ اگری کرتی ہیں، میں بھی اگری کرتا ہوں کہ اگر عورت ایجوکیٹڈ ہے تو اسے اپنی ایجوکیشن کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، ہم اس چیز کو نا مردوں کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں اب کہ آم، اس وقت میں مرد اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے لے کے چلتے تھے، اور آج کے ٹائم پہ وہ کون سی ایسی کمی خامی آ گئی ہے مردوں میں جس سے وہ چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے اس وقت کے مرد جو تھے بہت حد تک پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، اچھی پوسٹ پہ بھی تھے، گورنمنٹ بھی چلتی رہتی تھی، سر لوگ تھے تو گورنمنٹ چلتی تھی نا، پڑھے لکھے لوگ تھے تو اس میں یہ اسٹینڈرڈ تھا اب سینٹر کا، اور پھر تھوڑا غریب۔ وہ جو کسان ہوتے تھے، جو وہ بھی ہوتے تھے، وہ اپنے لیول پہ کام کرتے تھے۔ وقت وہی ہوتا ہے، انسان بدل جاتا ہے، انسان کی ماحول کو بدلنا جاتا ہے۔ جب آپ گاؤں میں ہوتے ہیں یا شہر میں ہوتے ہیں تو آپ کا اس وقت کا ٹائم پھر مرض کا بہت ذمہ داری کا کام، اور اس وقت آدمی کا گھر میں ایک بہت ماڈل رول ہوتا تھا، اور اس کا روب ہوتا تھا کہ یہ سربراہ ہے گھر کا۔ بچے بھی ڈرتے تھے، بیوی بھی بات نہیں کرتی تھی زیادہ، مطلب کہ اس شخص کا ایک اپنا روب تھا گھر، تو گھر کی پوری مینجمنٹ کو چلاتا تھا۔ شادیاں بھی اس وقت ہوتی تھی، سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے اب ہو رہا ہے، مگر اس وقت کا جو پیسہ تھا وہ فرق تھا، کم تھا، لوگ کم پیسے میں کرتے تھے مگر پھر بھی لوگ خوش تھے۔ اس وقت کے لحاظ سے لڑکیوں کو جہیز بھی دیا جاتا تھا، گھر کے ماحول بھی ٹھیک ہوتے تھے، بچے بھی پیدا ہوتے تھے، سارا کچھ ایسے ہی ہوتا تھا، مگر تھوڑا پیسے کا اسٹینڈرڈ جو تھا وہ کم تھا اور مہنگائی کم۔ اب جو ہے ہم شان شوکت ایک دوسرے کو دکھاتے، اس نے بڑھ چڑھ کے کام کیا تو میں اس سے بڑھتی جاؤں۔ اس وقت یہ نہیں، اس وقت لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو میری بیٹی، وہ وقت ایسا تھا، محبت کا، پیار کا اور عزت۔ بچے بھی اپنے باپ سے ڈرتے تھے،
और आस पड़ोस के बच्चे भी डरते थे, इज्जत करते थे, सलाम करते थे। आज के टाइम में बच्चे ना सलाम करते, ना बड़ों का ख्याल रखते, चाहे वो बुजुर्ग हो तो चाहे वो आपकी एज से बड़े, कोई इज्जत नहीं। क्या हुआ? वक्त तो वही है, ऐसे ही है। क्या हो गया? आपकी जो मशीनरी आ गई है, टीवी आ गया है, और क्या आपका मोबाइल आ गया है, सारा वक्त बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। उसमें हमें नहीं पता वो क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं। वो फिर अप्लाई करते हैं अपने घर के पेरेंट्स को, बोलते हैं नहीं आपको कुछ आता ही नहीं। पेरेंट्स ने आपको पाला है, आपको चलना सिखाया, आपको दूध पे लाया, सब कुछ किया, आपको बड़ा किया, आपको एजुकेशन दी है। तो ये मतलब नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इज्जत ना। मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि जितना आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को इज्जत देंगे, खुदा आपको ब्लेस करे। अलहदा हो जाना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इससे बेहतर है कि घर की लड़ाई से, घर के नातफाकी से आप बच जाए। उस वक्त सारे इकट्ठे रहते थे तो कोई मुश्किल नहीं होती। इस वक्त ना बेटा कबूल करता है इकट्ठे रहना, कोई हमें टोके ना, कोई हमें मना ना करे, हम अपनी मर्जी से बाहर जाएं, हम अपनी मर्जी से सो के उठे, हम ये करें। ये सारी चीजें जो है वो हमारे माहौल पे, हमारे घर के सिचुएशन पे असर करती सर्टेनली, मैं सर्टेनली इस चीज से आपकी एग्री करता हूँ। तो जो चीजें हमने आज इस चीज को समझने की कोशिश की है, उसमें जो मुझे सीख मिली है, टू कंक्लूड दिस, इसको अगर हम थोड़ा सा निचोड़े इस चीज को, तो मुझे जो चीज इसमें सीखने को मिली है वो सबसे पहली चीज ये है कि दौर बेशक बदला है, ठीक है, लेकिन इंसान वही है। जो दूसरी चीज मुझे सीखने को मिली है कि तरबियत में जो फ़र्क आया है टेक्नोलॉजी के आने से, जो टाइम पहले माँ-बाप अपने बच्चों को तरबियत देने में, एथिकल और मॉरल और रिलीजियस तालीम देने में स्पेंड किया करते थे, उन बेचारों का वो टाइम तो काम-काज में चला गया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली फ़ोन और टेक्नोलॉजी ने, जिसकी वजह से उन बच्चों का ब्रेन वॉश हुआ। तो जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी माँ-बाप है। से, एग्जैक्टली। वो उनको मिल नहीं रही। उसी की वजह से फिर चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, उन्हें वो प्रेशर, वो सिचुएशन हैंडल करना नहीं आती, जिसकी वजह से वो फिर भागना शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन से। उस सिचुएशन से निकलना, उनको एक एस्केप रूट चाहिए होता है, तभी वो निकलना शुरू हो जाते हैं उस चीज से। तभी क्या कहते हैं, घर में चाहे माँ बाप का रिलेशनशिप हो, चाहे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, चाहे सास बहू का, या कुछ बेटे भी बाप, हो, बिल्कुल कोई इर्रिस्पेक्टिव जो भी रिलेशनशिप हो, हाँ, वो खराब होना शुरू हो जाता है। खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए वक्त वही है, हम कहते हैं जी वक्त बदल गया, ये हो गया, नहीं, तहजीब बदल गई। हम लोग जो है वो बदले गए हैं, आ, पैसे से, पैसे की फरावानी से और हालात की वजह से। क्योंकि अब देखो ये चीजें नहीं थी। आ, जैसे अब छोटे बच्चों के साथ ज्यादती होती है, जब औरतों के साथ ज्यादती होती है, वहां होती होगी, उस जमाने में होती होगी, लेकिन कम होती है। जो अभी सिलसिला है बहुत ज्यादा। हमने एक दूसरे को ना वो इज्जत करना ही नहीं सिखा रहे ना। हाँ, जो ये है कि वो बच्चे सीखना नहीं मांगते। पेरेंट्स, दादा दादी जरूर बच्चों को सिखाते हैं, जरूर सिखाते हैं। मैं नहीं कहती कि वो नहीं सिखाते। अगर माँ नहीं सिखाती, माँ के पास टाइम नहीं है, तो दादा दादी के पास बच्चे जब जाते हैं, मिलते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो माँ बाप को कुछ ना कुछ उनको मजहबी तालीम देते हैं, बात करते हैं, उसको
ان کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کی ٹیچر نے کیا بتایا. ٹیچر کی عزت کرنی ہے, سلام کرنی ہے. کوئی باہر سے مہمان آ جائے تو گرینڈ مدر ضرور بولے گی بیٹا اس کو سلام کرو, ٹھیک ہے. تو وہ ساری یہ چیزیں تربیت میں آتی. آج کے بچے مہمان آتے تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے. یہ فرق آج اور 20 سال پرانے. بچے اس وقت بچے بڑوں کو سلام کر کے اپنے وہ بیچ میں مہمانوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتے, اور ان کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے سلام کرنا ہے, آپ نے ان کو آپ کے مہمان کو عزت دینی ہے, ان کو پانی پلانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تربیت ایجوکیشن کے حساب سے. صحیح. تو ود دس ہم آج کا ایپیسوڈ کنکلوڈ کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ نے ٹائم نکالا اس چیز کے لیے اور اس ویژن کو سمجھا اور مجھے اس چیز پہ سپورٹ کیا. سو آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو یو. اور آنے والے وقتوں میں اس طرح کی اور بھی چیزوں پہ جو ہم یوزلی ٹیبل ٹاکس میں کیا کرتے ہیں آپس میں, تو کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ایک ویژول فارمیٹ پہ لے کے آئے. تو آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آپ نے اس ویژن کو سپورٹ کیا اور بات کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے. سو تھینک یو سو اور مچ فار ایسی دس. چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے خاندانوں میں یہ سمجھ آئے کہ ہم نے جو اگلی نسل ہے اس کو کس طرح سے تربیت کر کے تو ان کو ہم نے بڑا کرنا, کیونکہ یہ ہمارے قوم کے ستون ہیں. اگر یہی بگڑ گئے, یہی ٹوٹ گئے تو ہماری عمارت گر جائے گی. سو پلیز بچوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی سنیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سو ود دس ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ ہوتا ہے اینڈ آپ سے پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. سو تب تک کے لیے گڈ بائے.